صحابی کا بڑھاپا ہے، امامت کا بچپنا ہے. یعنی بوڑھا صحابی امامت کو بچپنے میں اپنا سید و سردار کہہ رہا. امام نے کہا علیک السلام یا عمی جابر، اے میرے چچا جابر آپ پہ سلام ہو. اب دیکھیے ابھی بچپنا ہے بظاہر امامت کا، جیسے ہی سلام کا جواب دیا دوسرا جملہ میرے پانچویں امام نے کہا چچا جابر وہ امامت مجھے کیوں نہیں امانت دے رہے جو میرے نانا نے تمہیں عطا کی. ایک امانت ہے تیرے پاس میرے نانا نے، وہ تو مجھے کیوں نہیں دے رہے. اب جناب جابر نے کہا رسول خدا نے فرمایا سلم علیہ کہ جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا ہے. تو جناب کہتے ہیں علیک السلام وعلی جدی، تم پر بھی سلام ہو، میرے نانا پر بھی سلام ہو. اب جناب جابر کا پانچویں امام کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا. اب پانچویں امام ایک دن جناب جابر سے سوال کرتے ہیں جابر تمہارے لیے یہ سعادت ہے کہ تم نے مجھ سے پہلے 5 معصوموں کا زمانہ دیکھ لیا ہے. تم نے نبی کا زمانہ دیکھا، مولا علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، امام سجاد کا زمانہ دیکھا، 5 معصومین کی صحبت میں رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ جابر 5 معصومین کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہارا ایمان کتنا بلند ہو گیا. اگر بندہ کسی اہل علم کی بازو میں رہے تو سوچ کے معصوم کی محفل میں اس نے زندگی گزاری. نبی کا زمانہ، مولا علی کا زمانہ، مولا حسن و حسین کا زمانہ، امام سجاد کا زمانہ. جناب جابر نے جملہ کہا مولا 5 معصومین کی صحبت میں زندگی گزارنے کے بعد اب میری حالت یہ ہے کہ اب مجھے ضعیفی جوانی سے اچھی لگتی. یہ بزرگ ہیں ان کے خصوصی توجہ نہ ہو کہ اب مجھے ضعیفی جوانی سے اچھی لگتی ہے. اب میں مرض کو صحت سے اچھا سمجھتا ہوں. اور کہا مولا اب مجھے غربت امیری سے اچھی لگتی. امام نے جب دیکھا نا کہ 5 معصومین کے بعد کہہ رہا ہے کہ اب مجھے ضعیفی جوانی سے اچھی لگتی ہے، اب مولا میں بیماری کو صحت سے اچھا سمجھتا ہوں، اب مجھے فقیری امیری سے بہتر لگتی ہے. امام نے کہا جابر 5 معصومین کے زمانہ دیکھنے کے بعد ابھی تمہارا ایمان اتنا کمتر ہے. پریشان ہو گئے. ہم سے جابر کا ایمان بہت بلند ہے. اگر میں آپ سے کہوں جوانی چاہیے یا بڑھاپا چاہیے، بڑھاپے والے بھی کہیں گے ہم تو جوانی تلاش کر رہے ہیں. پوچھے فقیری چاہیے یا امیری چاہیے، ہر بندہ یہی کہے گا میں تو دولت کی تلاش میں ہوں. ہم سے جناب جابر کا ایمان بہت بلند ہے. مگر امام نے سوال کیا. 5ویں امام فرماتے ہیں جابر یہ جو تو نے جواب دیا ہے کیا وجہ ہے کہ اب تجھے بڑھاپا اچھا لگتا ہے، تجھے بیماری اچھی لگتی ہے، اب تجھے فقر غربت اچھی لگتی ہے؟ کہتا مولا وجہ یہ ہے کہ جب امیری ہوتی ہے اللہ بھول جاتا ہے، جب غربت آتی ہے اللہ یاد آ جاتا ہے. کہ مولا جب ہاتھ میں دولت ہوتی ہے تو پھر خدا یاد نہیں آتا، لیکن جیسے ہی حالات بدل جائیں گے، غربت آ گئی، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا. کہتا ہے مولا جب جوانی ہوتی ہے تو بھٹکنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے. کہتا ہے مولا جب انسان پر صحت و تندرستی ہوتی ہے تو انسان خدا بھول جاتا ہے، جیسے ہی بیماری آتی ہے خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اب آج جابر کہتا ہے 5ویں امام سے مولا میں نے تو اپنا ایمان بتا دیا، میرا ایمان یہاں تک ہے، مولا آپ بتائیے آپ کا ایمان کتنا بلند ہے. یہ جو امام نے جملہ کہا کہ مولا میرا ایمان تو یہیں تک ہے، آپ کا ایمان کتنا بلند ہے. امام نے جواب دینے سے پہلے جملہ کہا. امام نے جابر سے کہا تیرا ایمان ابھی یہاں تک پہنچا ہے. امام نے پہلا جملہ کہا جابر تیرے اندر ایک نقص یہ ہے تو ہر بات میں کہتا ہے. اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا ایمان میں ابھی یہاں تک ہے، تو نے 5 معصوم کا زمانہ ہے، تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ میں غربت کو بہتر سمجھتا ہوں، میں فقیری کو بہتر سمجھتا ہوں، میں بڑھاپے کو بہتر سمجھتا ہوں. امام نے فرمایا بتا یہ میں کیا ہوتا ہے. عربی میں سے انا کہتے ہیں. امام نے انا کا لفظ استعمال کیا. یہ انا کیا ہے؟ یہ انا، یہ میں کیا ہے؟ امام نے کہا جابر یاد رکھ جب تک انسان اپنی میں نہیں مارے گا انسان کا ایمان مکمل نہیں. پہلے اپنے اندر سے ختم کر دو یہ جو ہر بات میں کہتا ہے، پھر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا.
اب تو یہ سوال کر رہے ہمارا ایمان کتنا بلند ہوتا ہے یا ہم ایمان کے کس درجے پہ ہے؟ امام نے کہا سنو جابر، ہم اپنا خود فیصلہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اگر وہ غربت میں ہے تو اس پہ راضی ہے، امیری کے ہے اس پہ راضی ہے، جوانی ہو اس پہ راضی ہے، بڑھاپا ہو اس پہ راضی ہے، مرض ہو اس پہ راضی ہوتے ہیں، صحت ہو اس پہ راضی ہے۔ امام نے کہا ہماری مشیت وہی ہوتی ہے جو مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ ہماری مشیت وہی ہے جو مشیت پروردگار ہے، اور یہی ہے کہ جو امام نے جملہ کہا یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مشیت وہی ہوتی ہے جو مشیت پروردگار ہوتی ہے، اور یہی